السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سقراط کے اوپر۔ یہ ہسٹری کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں ہم سقراط کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا لیکچر جو تھیوریٹیکلی سقراطک کو پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ انٹرویو کویسچن کے لیے یہ آپ کے لیے سوٹیبل رہے گا، اور آپ کے اس کے حوالے سے جو ایم سی کیوز میں باتیں آتی ہیں وہ بھی آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ پہلی بات، جو سقراط تھا جسے انگلش میں سقراٹس بولتے ہیں اور اردو میں ہم سقراط بولتے ہیں، یہ یونان ایتھنز جو ہے وہاں کا یہ رہنے والا تھا، اور یہ گریک فلاسفر تھا، اور اس کا لائف سپان جو تھا وہ 470 بی سی ٹو 399 بی سی، یعنی 470 بیفور کرسچن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، اور 399 سال پہلے یہ فوت ہو گئے۔ اور یہ جو ہیں ایجوکیشن کی ہسٹری میں یہاں سے جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن کا نظام ہے، وہ ہماری بکس کے اندر یہیں سے شروع کیا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پرانے جو ہیں وہ سقراط، پھر پلاٹو، اس طرح بعد میں چلتی ہیں۔ اور یہ جو تھے وہ پلاٹو کے شاگرد ٹیچر تھے، جو یہ سقراط تھے یہ پلاٹو کے ٹیچر تھے۔ یہ آپ نے ان کی تصویر دیکھ لی، چلیں تصویر سے کچھ نہ کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ اس کو سنا تھا اور یہ باتیں وہاں پہ ہوئی تھیں، آپ کو ریکال کرنے میں آسانی رہے گی۔ اچھا، ایک ایک کر کے بات کو دیکھتے ہیں، اور میں ایک کہانی کی صورت میں آج آپ کو سقراط کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہاں، اس کو جو ہے سقراط جو ہے اس کو فادر آف ایتھکس کہتے ہیں، یعنی جو اخلاقیات ہیں اس کو فادر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو مین آئیڈیا تھا وہ ایتھکس ہوتے کیا ہیں؟ بیسیکلی ایتھکس ہوتے ہیں ہماری مورل ویلیوز۔ ایتھکس براڈر ٹرم ہے جس میں رائٹ اینڈ رانگ کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک زندگی کو گزارنے کے طریقے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب سقراط کو فادر آف ایتھکس کہا گیا، اٹ مین کہ جو اس کا جو بیلیو تھا وہ کہتا تھا کہ ہز مین آئیڈیا واز ہاؤ وی آر ٹو لیو، کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ جو سقراط کا جو ہے یہ مین جو اس کا پرپس تھا، جو مین اس کا بیلیو تھا، جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کو فادر آف ایتھکس بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے زندگی گزارنے کا ایک اپنا طریقہ بتایا کہ ایسے زندگی گزارنی چاہیے۔ ہی ہیو میجر کنٹریبیوشن ان دا تھیوری آف نالج۔ اچھا، اس نے دو تھیوریز دی ہیں سقراط نے، ایک تھیوری کو کہتے ہیں تھیوری آف نالج، اور دوسری تھیوری کو کہتے ہیں تھیوری آف کنسیپٹ۔ تھیوری آف کنسیپٹ یہاں پہ میں نے جو ڈیٹیل میں بات کیا وہ تھیوری آف نالج پہ کی ہے۔ تھیوری آف کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو اس کی مکمل ہیبٹ سے، اس کی مکمل، جیسے ایک ہوتا ہے نالج میں تو ہوتا ہے کہ جیسے رٹا نہیں کہتے کہ ہم نے یاد کر لیا یہ نالج ہو گیا، کنسیپٹ میں ہم اس چیز کی شکل و شباہت، اس چیز کی جو فیچرز ہیں، اس چیز کا جو ورک ہے، اس کے نیڈ، امپورٹنس، اسکوپ، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، جب کسی چیز کے بارے میں ہم ہائر آرڈر کے اوپر اس کے بارے میں، جیسے اگر کوئی چیز ہے تو اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے فیڈر دیکھا ہے، تو اگر فیڈر ایک نام ہے، لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ہے دودھ پلانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے یہ کام ہے، اس چیز کا بنا ہوا ہے، جب ایک چیز کو مکمل ہر لحاظ سے ہم جان رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کنسیپٹ بولتے ہیں۔ تو تھیوری آف کنسیپٹ جو ہے وہ بھی سقراط نے دی تھی، اور تھیوری آف نالج بھی سقراط نے دی تھی، یعنی نالج کی دنیا میں اس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اور اس کی جو میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے، یہ جو اس کی کوٹیشن ہیں، اور ان کوٹیشنز کو آپ پیپرز کے اندر، کہیں بھی انٹرویو کے اندر آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی سیم، یعنی یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں۔ تو ان کی پہلی کوٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مائی فلاسفی از مائی لائف، یعنی اس کے اندر سقراط کہتے ہیں کہ جو میری فلاسفی ہے، جو میری سوچ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کس چیز کے حوالے سے، جو میرا نظریہ ہے وہ میری زندگی ہے، یعنی میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جو میرا نظریہ ہے، جو میری فلاسفی ہے، وہ میں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں اسی کو ہی مانتا ہوں، اسی کو لے کے چلوں گا۔ اس کے علاوہ جو سقراط تھا، اس نے میتھڈ آف ڈسکورس از ڈائلیکٹک میتھڈ، یعنی ڈسکورس میتھڈ، ڈسکورس کا مطلب ہوتا ہے ڈسکشن کرنا، بات چیت کرنا، تو ڈائلیکٹک میتھڈ جو ہے یہ سقراط کا میتھڈ تھا۔ اور سقراط کیا کہتا تھا؟ سقراط کہتا تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ نالجیبل ہے، ہر انسان کے پاس نالج ہے،
بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس نالج کو ایکسپلور کیا جائے، اس نالج کو اس کے اندر سے نکالا جائے، اس کو ماڈیفائی کیا جائے، اس کو ریفائن کیا جائے، اور وہ ریفائن ہوگا، وہ ماڈیفائی ہوگا ڈسکشن کے ساتھ ہوگا، کہ جتنی ہم ڈسکشن زیادہ کریں گے اتنا ہمارا نالج جو ہے وہ ریفائن ہوگا۔ تو ڈائلیکٹک میتھڈ جو ہے یہ سقراط نے دیا تھا، اور اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ یہی کہتا ہے کہ بس انسان کو ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ تیرے پاس نالج ہے۔ یعنی ٹیچر کلاس روم کے اندر پڑھا رہا ہے تو ٹیچر جسٹ وہاں پہ ہنٹ دے، ٹیچر وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو سٹارٹ کرے، بچوں کی رائے لے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ پڑھاتے ہوگے کوئی چیز کلاس کے اندر، کوئی ایک ہنٹ، ایک ٹاپک چھوڑ دیں، مختلف بچوں سے رائے لیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حالانکہ بچوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا لیکن بچے بہت کوالٹیٹیو جو ہے نا وہ اس کے آنسر دے رہے ہوں گے، بہت جو تھیوریٹیکلی ان کی چیزوں جو ان کے قریب قریب ان کے آنسر دے رہے ہوں گے۔ ہی انگیج پیپل ان ڈیبیٹ، ڈیبیٹ کے اندر، بحث و مباحثہ کے اندر، جو فروٹفل بحث و مباحثہ ہے اس کے اندر یہ لوگوں کو انوالو کرتے تھے، اور یہ سیلف ریئلائزیشن کی بات کرتے تھے، اپنے آپ کو پہچاننا، جیسے انہوں نے کہا فلاسفی از مائی لائف، اسی طرح وہ سیلف ریئلائزیشن، اپنی جو ہے نا خود کو ہم نے پہچان لیا تو ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے ہم یہ بھی جان لیں گے، ہم اپنی جو اسٹرینتھ ہیں، اپنی ویکنیسز ہیں، ہم سب چیزوں کو جان لیں گے اور ایک اچھی لائف گزاریں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹرو انسائٹ کمز فرام ود ان، یہ بھی ان کی کوٹ ہے کہ جو ٹرو انسائٹ ہے یعنی ہمارے جو سچائی ہے وہ ہمارے اندر جو ہے پوشیدہ ہے۔ اور اس نے ایک اور بات کی تھی، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایتھکس ہے نا یہ بیسیکلی ریلیجن سے مل رہے تھے، یعنی آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اس ٹائم میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ ایتھیکل ویلیوز جو ہیں یہ ریلیجن سے ملتی تھی، اور اب ریلیجن ہمارا جو ہے نا وہ ایک سبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر کرسچن ہیں تو ان کا جو ریلیجن ہے اس کے اندر اپنی تفسیر، اپنی ساری فلاسفی ہوگی، مسلم ہیں تو اپنی ہوگی، اس طرح بودھنزم کوئی بھی اگر ہے ریلیجن ہے تو وہ ایتھکس کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کریں گے، گو کہ جو ایتھکس ایک یونیورسل ہے، لیکن یہ بہت سی جگہ پہ یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں کہ ایک چیز ایک علاقے کے لیے ٹھیک ہوتی ہے، دوسرے علاقے کے لیے چیز ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ ریلیجن سے آئی تھی اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ یعنی ریلیجن کو دیکھیں آج بھی ہمارے جو ملک میں آج بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ریلیجن سے چیز نکلتی ہے وہ انکویسچنیبل ہوتی ہے، اگر ہم کویسچن کریں گے تو ہمارے اوپر فتوے آ جائیں گے، ہمیں گستاخ کہا جائے گا۔ تو جو سقراط کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ریلیجن سے ایتھکس نکلتے تھے، ایتھکس کے اوپر کویسچن نہیں کیے جاتے تھے، تو جو سقراط ہے اس نے اس کے اوپر کویسچن کرنے شروع کر دیے کہ یہ کیوں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے فائدے نہیں ہیں، یعنی اس نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہاں کی جو ایلیٹ کلاس تھی، جو بڑے لوگ تھے، اب آج بھی یہ بات تھوڑی میں تلخ طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسے کا، ہماری مسجد کا مولوی وہ بات کرتا ہے جو اس کے آڈینس سننا پسند کرتے ہیں۔ اگر دیکھیے کہ آپ جانتے ہوں گے شہروں کی مساجد جو ہیں وہ کس کے ان نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں، تاجروں نے کی ہیں، اور تاجر کیا ہیں، وہ سود خوری پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر وہ مولوی جو ہے وہ وہاں پہ کرنا شروع کر دے، تقریر کرنا شروع کر دے اس کے اوپر، سود کے اوپر، تو وہ اس مولوی کو نکال دیں گے۔ آپ دیہات میں دیکھ لیں لوگ عشر نہیں دیتے، اور عشر کے اوپر اگر مولوی تقریر کر دے کہ آپ جو ہے نا وہ 100 میں سے 10 بوریاں دے دیں تو وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہی نظام اس وقت بھی ایسے ہی تھا، اور جب اس نے سقراط نے کویسچن کر، کیونکہ یہ سقراط کے پاس بہت نالج تھا، لوگ اس کے پاس باتیں سنتے، اس کے پاس محفل لگاتے، اب اس کی ایک عوام کے اندر ایک اثر رسوخ تھا۔ اب اس اثر رسوخ کی بنیاد پہ کیا ہوا کہ جو اس نے باتیں کرنی شروع کی، کویسچن کرنے شروع کیے، تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے بڑی عدالت کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل شروع کر دیا۔ اب جو اس کے سقراط کے جو دوست تھے، جو اس کے فالوور تھے، جو اس کے معتقدین تھے، انہوں نے کہا، سقراط کو مشورہ دیا کہ دیکھیے یا تو آپ اسٹیٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اگر آپ اسٹیٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا، آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ باتیں یہیں رہ جائیں گی اور آپ بچ جائیں گے۔ یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ سے معافی مانگ لیں، آپ ضد نہ کریں، آپ اسٹیٹ سے معافی مانگ لیں۔ لیکن سقراط نے کیا کہا؟ سقراط نے کہا کہ لائف کیریز نو میننگ اف یو کانٹ لیو اکارڈنگ ٹو دا آئیڈیاز وی سبسکرائب ٹو، جو ہے زندگی جو ہے یہ کوئی مطلب نہیں رکھتی کہ اگر ہم جو اپنے آئیڈیاز ہیں وہ ہم اپنے آئیڈیاز کے اوپر عمل ہی نہ کر سکیں، اگر مجھے آزادی نہیں ہے، میں اپنی جو فلاسفی ہے، اپنی بات کے اوپر میں عمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے۔
اس کے علاوہ سقراط نے پھر کیا، سقراط نے زہر پینا پسند کیا اور اس نے اپنے جو تھے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اپنے جو اس کے بیلیفز تھے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ ہاں سقراط ہمیں بہت کچھ سکھا گیا ہے، یہ بات بھی سکھا گیا ہے سقراط کہ انکویسچنیبل اوبیڈینس ٹو اسٹیٹ۔ اب اسٹیٹ جو ہے اس نے کیا کیا تھا، سقراط کے اوپر یہ چارج لگایا، ٹرائل کیا، سقراط کو پھانسی کی سزا یعنی کہ اس کو زہر دے دیا گیا اسٹیٹ کی طرف سے۔ اب چاہتا تو سقراط کے تو بڑے فالوور تھے، سقراط بغاوت کر دیتا، سقراط لڑائی لڑنا شروع کر دیتا، لیکن سقراط نے کہا، اس نے کہا کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، آپ کے اپنے بلیف ہیں، آپ کے اپنے نظریات ہیں، لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ انکویسچنیبل ہے، اسٹیٹ کو آپ نے چیلنج نہیں کرنا، اسٹیٹ کے خلاف آپ نے بغاوت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اس نے کہا تھا نالج از ورچو، کہ نالج جو ہے وہ نیکی ہے، مطلب نالج کو پریفر کرتا تھا کہ نالج حاصل کرنا چاہیے، ڈسکشن سے، ڈسکورس سے، ڈیبیٹ کے اندر مکالمہ کر کے اسکالر۔ اور یہ بھی ایک بات کہتا ہے، اس وقت جو اسکالرز تھے، جو یعنی علماء یا جو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ کہاں بیزی تھے، مٹیریل ورلڈ کے اندر بیزی تھے، یعنی فزیکل، کیمیکل، بیولوجیکل نالج، بڑے بڑے نالج کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے دنوں میں سقراط نے کہا کہ اٹ از مور امپورٹنٹ ٹو گڈ نو گڈ لائف اینڈ نالج از انگریڈینٹس۔ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ فزیکل، بیولوجیکل، کیمسٹریکل، کیمیکل نالج لینا بھی ضروری ہے، لیکن اس نے کہا کہ سب سے جو بہتر نالج ہے وہ نالج ہے جس سے ہمیں سیلف ریئلائزیشن ہو، وہ نالج جس سے ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور نالج جو ہے یہ باقی ساری چیزیں تو انگریڈینٹس ہیں اس کے لیے، لیکن سب سے پہلی چیز جو فور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو نو ہاؤ ٹو لیو اے گڈ لائف۔ اینڈ اس کے علاوہ ٹرو نالج کمز فرام سول، جو اچھا نالج ہے وہ ہمارے انٹرنل اندر سے آتا ہے، اور تھرو کویسچننگ، لاجک اینڈ ریزن۔ جب دیکھیے یہ تو آپ پکی بات ہے کہ آپ کویسچن کے ذریعے اگر بچوں کے اندر جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، بچوں کے اندر آپ کویسچن لینا شروع کریں، تو جب بچے آپ کو ایسے ایسے آئیڈیاز ملیں گے جو آپ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وائزسٹ از ہی ہو نوز دیٹ ہی ڈز ناٹ نو، اور اس نے ایک اور بات بھی کی، اس نے کہا کہ جب عقل مند وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں۔ اگر آپ آج بھی سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ نالجیبل ہیں، آپ کو بہت سب چیزوں کو پتہ ہے، تو کہتا ہے کہ آپ کی جو وہاں پہ لڑنے کی رک جائے گی۔ تو کہتا ہے عقل مند وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ when we know we don't know enough then we instigate ourselves to learn۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے تو تب ہم جو ہے نا وہ زیادہ جاننے کی ہم خواہش کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سقراط تھا، اس نے جو انٹروسپیکٹیو میتھڈ ہے، جو یہ اسٹرکچرلزم سائیکالوجی کی دنیا میں، تو جو سقراط ہے وہ بھی اس زمانے میں، یہ سیلف ریئلائزیشن یہی ہے نا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنا محاسبہ کرنا، تو وہ انٹروسپیکٹیو میتھڈ جو ہے، جو اس کو ورڈ تو یہاں پہ یہ نہیں یوز کیا ہوا، لیکن ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، کہ جو لائف جس کا کوئی امتحان نہ ہو، جس کو جج نہ کیا جائے، جس کو وہ لائف کوئی لائف نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ جو انر وائس ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اپنے آپ کو جو سیلف ایگزامن کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ سقراط تھا، اس نے کوئی بک نہیں لکھی، ہاں اس کا تذکرہ جو ہے وہ پلاٹو کی بکس میں ملتا ہے، اور پلاٹو کے استاد تھے، پلاٹو نے ان کی جو فلاسفی ہے اس کو آگے بڑھایا۔ ہوپ سو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو مزید دیکھ لیں کہ ہم نے کن اسپیکٹ سے بات کی، تھیوری آف نالج کی بات کی، نالج ورچو ہے، تھیوری آف ہم نے کنسیپٹ کی بات کی، ہم نے کہا فلاسفی از مائی لائف اس کی بات کی، وائزسٹ مین کی بات کی، ہم نے کہا انکویسچنیبل جو ہے اوبیڈینس ٹو اسٹیٹ ہونی چاہیے، یعنی سقراط کی جو فلاسفی ہے کمپلیٹ وہ آپ نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔